بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بیسک اکاؤنٹنگ لیکچر سیریز کا جو ہے ہم 8واں جو ہے 7.8 جو ہے لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں اکاؤنٹنگ ٹرمز کے حوالے سے. اور یہ ڈیفینیشن کا آئی تھنک 8واں یہ لیکچر ہوگا. اس کے بعد جو ہے یہ والی سیریز جو ہے اس کے بعد ابھی 8 کے بعد جو ہے یہ سیریز ہماری ختم ہو جائے گی. اور جو ہم نے جو کوشچنس کو ہم سولو کر رہے تھے چیپٹر 1 اور چیپٹر 2 کے اس چیز کو ہم دوبارہ ریزیوم کر لیں گے اور ریکارڈنگ شروع کر دیں گے کوشچنس کی اور پرابلمس کی جو جہاں پہ ہم نے چھوڑی تھی انشاءاللہ. اب یہ اسی کا تسلسل ہے جو پیچھے جو ہم نے کیا تھا کہ ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن کریڈٹ بیلنس ہوتا ہے. کیوں؟ صحیح ہے، سوال یہ ہے. تو جواب یہ ہے کہ ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن از دی کمولیٹو ڈپریسیشن. کمولیٹو انکریز ہوتا ہوا سال بہ سال اس کی ویلیو میں اضافہ ہو رہا ہے. اور کسی بھی ایک پوائنٹ کی اگر ہم پوچھیں کہ 30 جون 2022 کو فلاں بلڈنگ کا ڈپریسیشن ٹوٹل کتنا تھا پچھلے 10 سالوں کا، تو ٹوٹل فیگر آپ کو ملے گی ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن سے. اور بیلنس ہم کو بتایا جائے گا کہ پچھلے 10 سالوں میں ہم نے بلڈنگ کو اتنے اماؤنٹ سے ڈپریسیٹ کیا ہر سال اس طرح سے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے آپ کا ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن ہے. اور ڈپریسیشن ایکسپینس از اے پورشن آف دا کاسٹ آف دی ایسٹ. پورشن آف دا کاسٹ آف دا ایسٹ یعنی کہ ایسٹ کی کاسٹ کا ایک پورشن ہوتا ہے. اور وہ پورشن جو ہے آپ کا پرسنٹیج میں بھی آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور ڈپریسیشن کا پورشن معلوم کرنے کے لیے باقاعدہ میتھڈز دیے گئے ہیں، وہ آگے آئیں گے. کاسٹ آف دا فار دا ایئر یعنی کہ صرف اس سال کا ہوتا ہے. فار دا ایئر اٹ واز پرچیز جس سال وہ خریدا گیا تھا. اینڈ ایچ ایئر فار دا ریسٹ آف دا ایسٹ یوزفل لائف. اور ہر سال جتنی ایسٹ کی آپ نے یوزفل لائف جو ہے ایسٹیمیٹ کی ہوئی ہے. یوزفل لائف تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ایسٹ کی یوزفل لائف کتنی ہوگی. بٹ جب آپ کوئی ایسٹ لگاتے ہیں، خریدتے ہیں، تو ایک ایسٹیمیشن آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ 5 سال چلے گی، 10 سال چلے گی، 15 سال چلے گی. تو وہ ایسٹس کی یوزفل لائف ہماری ہوتی ہے. تو یہ ہر سال جو ہے ایک پورشن ہم ایسٹ کی کاسٹ میں سے نکالتے ہیں. صحیح، کاسٹ میں سے نہیں نکالتے ہم. ایسٹ کی جو پورشن ہوتا ہے وہ ایسٹ کی کاسٹ سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. اور جو اماؤنٹ آتی ہے وہ ہم اس کو ڈپریسیشن ایکسپینس میں ریکارڈ کر لیتے ہیں. ظاہر ہے ہر ڈیبٹ کا کریڈٹ ہوتا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس کا کریڈٹ جو ہوگا ڈپریسیشن ایکسپینس کا وہ ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن ہوگا. صحیح ہے. الاؤنس فار ڈپریسیشن بھی ہوتا ہے، لیکن الاؤنس فار ڈپریسیشن جو ہے صرف فار دا ایئر کا بیلنس بتا رہا ہوتا ہے. اور ایکومولیٹڈ بیلنس جو ہے ڈپریسیشن جو ہے وہ جب سے ایسٹ آپ نے خریدا ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک جہاں تک کا آپ معلوم کر رہے ہیں یا چاہتے ہیں کہ یہاں تک کتنا ڈپریسیشن ٹوٹل لگا ہے. تو یہ فرق ہے. Accumulated depreciation allows investors and analysts to see how much a fixed asset cost has been depreciated. مطلب اگر میں یہ بولوں کہ کوئی صاحب جو ہے نا کوئی پلانٹ مشینری کوئی فیکٹری خریدنا چاہ رہے ہیں، تو فیکٹری خریدنے کے لیے جو ہے نا وہ بیلنس شیٹ لیتے ہیں. بیلنس شیٹ کے اندر وہ جو ہے نا تمام ایسٹس کی کاسٹ دی ہوئی ہوتی ہے. اب وہ فیکٹری تقریباً 25 سال پرانی ہے، اور تو یہ جو کاسٹ ہے جو فیکٹری کی وہ
ایسٹ فیکٹری کے ایسٹس کی جو کاسٹ ہے وہ 25 سال پرانی ہے. اب ہمیں یہی نہیں پتا کہ اس پہ ڈپریسیشن کتنا چارج ہوا ہے. تو ہم ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن کو چیک کریں گے کہ فلاں ایسٹ کے اوپر کتنا ڈپریسیشن ہم لگا چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹو سی ہاؤ مچ اے فکس ایسٹ کاسٹ ہیز بین ڈپریشیٹڈ. تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی ایسٹ تو ہے، مثال کے طور پر میں نے 25 کروڑ جو ہے نا شو کیے ہوئے ہیں ایسٹ آف دا بزنس، بٹ ڈپریسیشن جو ہے ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن جو ہے پچھلے 25 سالوں میں لگنے کے بعد وہ ویلیو جو ہے صرف 5 کروڑ روپے رہ گئی ہے. تو ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن سے یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کا. اچھا جی، accumulated depreciation is the running total of the depreciation that has been expensed against the value of the asset over a period of time. تو accumulated جو depreciation ہوتا ہے وہ ایک running جو ہے بیلنس ہوتا ہے کس کا؟ depreciation expense کا. depreciation expense تو ایک سال کا جو ہے وہ شو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن میں جب سے ایسٹ خریدا گیا ہے وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے ٹل ناؤ جو ہے کتنا ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن لگ چکا ہے. تو یہ رننگ بیلنس ہوتا ہے. یہ رننگ بیلنس ڈیلی کا نہیں ہوتا، یہ سالانہ کا رننگ بیلنس ہوتا ہے. ہر سال اس میں، ہر سال کے آخر میں اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ڈپریسیشن جب بھی انکم اسٹیٹمنٹ میں ہم چارج کرتے ہیں یا فائنینشیلس میں اپنی ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ ایئرلی ریکارڈ کرتے ہیں. فکس ایسٹس آر ڈیبٹ بیلنس آن دا بیلنس شیٹ. سب کو معلوم ہے کہ فکس جو ایسٹس ہیں ان کا نیچر جو ہوتا ہے وہ ڈیبٹ بیلنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بیلنس شیٹ کے اندر شو ہوتے ہیں. جبکہ ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن کا ہمیشہ بیلنس کریڈٹ ہوتا ہے، اور یہ جو کریڈٹ بیلنس ہوتا ہے فکس ایسٹ کے ڈیبٹ بیلنس کو سیٹ آف کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کمی کر دیتا ہے، آف سیٹنگ کمی کرتا ہے. دا نیٹ ڈفرینس یا ریمیننگ جو اماؤنٹ ہوگی دیٹ ہیز یٹ ٹو بی ڈپریشیٹڈ، وہ کیا کہلائے گی؟ ایسٹس کی نیٹ بک ویلیو. یہ یاد رکھیے گا، کاسٹ میں سے جب ہم ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن جو کئی سالوں کا ہم لگا چکے ہوتے ہیں اور اس میں جو بیلنس پڑا ہوا ہوتا ہے، تو کاسٹ میں سے، ایسٹ کی کاسٹ میں سے ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن ہم مائنس کرتے ہیں، اور جو ویلیو باقی رہ جاتی ہے اس ایسٹ کی وہ کہلاتی ہے ایسٹ نیٹ بک ویلیو. تو یہ ہم نے ڈپریسیشن اور اس کا ایکومولیٹڈ ڈپریشن دیکھا اور اس کے کمالات دیکھے. ٹھیک ہے، اب آیا ویجز. ویجز خیر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا کہ ویجز ایکسپینس کے بارے میں تو میں نے بھی 2 لائنیں لکھ دیں کہ تلاش کر کے یہ ہے کہ ویجز از دا پیمنٹ ٹو لیبر فار اٹس اسسٹنس ٹو پروڈکشن، یا ویجز آر دا ریمونریشن اور ریوارڈ ٹو لیبر. اب ہم یہاں دیکھ چکے ہیں کہ سیلری ایک لفظ ہوتا ہے سیلری، یہ پہلے ہم پڑھیں. سیلری ان لوگوں کی تنخواہ جو کہ آفس میں کام کرتے ہیں، ٹیکنیکل کام نہیں کرتے، آفس میں کام کرتے ہیں، ان کو جب ماہانہ بنیاد پہ تنخواہ دی جاتی ہے تو وہ سیلری کہلاتی ہے. ویجز وہ تمام لوگ چاہے اسکلڈ ہوں، ان اسکلڈ ہوں یا بالکل را ہوں، وہ پروڈکشن فیسلٹی کے اندر کسی پروڈکٹ کو بنانے میں ان کی اسکلز استعمال ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو ہم ویجز کہتے ہیں. اس میں مینیجریل اسٹاف شامل نہیں ہوتا ہے،
یعنی کہ آپ کا اب کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، سپروائزر تک بعض لوگ لیتے ہیں، صحیح ہے، بعض لوگ جو ہے مینیجر ٹیکنیکل جو ہوتا ہے اس کی سیلری کو ویجز نہیں بولتے، وہ مینیجریل اسٹاف میں آ گیا. تو جو سپروائزر تک کی جو ہوتی ہے اور نیچے بہت سارے ٹیکنیکل نام دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے ہم جو بھی تنخواہ دیتے ہیں اس کو ویجز دیتے ہیں، کیونکہ یہ پروڈکشن سے ڈائریکٹ لنک ہوتے ہیں. اور وہ حضرات جو پروڈکشن سے ڈائریکٹ لنک نہیں ہوتے ان میں مینیجر فیکٹری بھی ہوتے ہیں، مینیجر پروڈکشن بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مینیجر پرچیز بھی ہوں گے، یہ تمام جو بھی ہوتے ہیں مینیجریل اسٹاف کو ہم سیلری دیتے ہیں. اب ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں ہے کہ ہم جو ہے عموماً باہر جو ہے ویجز جو ہے ویکلی دی جاتی ہے، فورٹ نائٹلی دی جاتی ہے. ہمارے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے، ہمارے ہاں ویجز ہوں، پروڈکشن سے لنک ہوں یا آفس کی سیلریز ہوں، وہ 99% جو ہے منتھلی ہی ماہانہ بنیاد پہ دی جاتی ہے. جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو پھر جو ہے چاہے ویجز ہوں یا سیلری ہوں وہ دی جاتی ہیں. لیکن جب آپ باہر کوئی کی کتاب پڑھیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ ہماری کتابوں میں ہی جو ہے نا جو بی کام وغیرہ کی ہیں ان میں ویجز جو ہے کیلکولیٹ کی جاتی ہیں کہ ویکلی ویجز جو ہے نا، تو وہاں پہ آپ کو ریکارڈنگ ہے. لیکن پریکٹیکلی ایسی کوئی امپلیکیشن ہے نہیں کہ ہم کو ویکلی جو ہے نا ہم ویجز دی جاتی ہیں. اصل میں ویجز بنانے اور ویجز کو کنٹرول کرنے اور ویجز کو دینے کی ایک کاسٹ ہوتی ہے، صحیح ہے. تو اس کاسٹ سے بچنے کے لیے بھی جو ہے نا ہم لوگ ماہانہ دیتے ہیں. اب یہاں پہ جو ہے ہم بات کرتے ہیں، یہ کون سی لائن لگ گئی، اوہ یہ تو ٹوٹ گیا یہاں سے. چلیے، دو لفظ جو ہے نا آپ کو انکاؤنٹر ہوتے ہیں، ایکسپینڈیچر اور دوسرا ہے آپ کا ایکسپینس. یہ تھوڑا تنگ کرتے ہیں بچوں کو کہ یہ کیا ہے، اور شروع میں ہم کو بھی تنگ کیا کہ یار ایکسپینڈیچر کیا ہوتے ہیں اور ایکسپینس کیا ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں تھوڑا سا جو ہے اس میں فرق کیا ہے. ایکسپینڈیچر ریفرز ٹو پیمنٹ، صحیح ہے، ٹو پرچیز ایسٹ گڈس سروسز ٹو انکریز ویلیو آف فکس ایسٹس آف دا بزنس یا آرگنائزیشن. ایسٹ جو ہے، ایکسپینڈیچر جو ہیں، اگر ہمارے پاس سے جو کیش جاتا ہے، ٹھیک ہے، بزنس سے جو کیش جاتا ہے وہ ایکسپینڈیچر کے لیے جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو ایکسپینڈیچر کے لیے ہمارے پاس سے کیش جاتا ہے ہیں، تو اس کی دو جو ہے حصے، دو وجہ سے جاتا ہے. یا تو ہم نے کوئی ایکسپینس کیا ہے، یعنی کہ یا تو ہم نے کسی سے بینیفٹ لے چکے ہیں اس کی وجہ سے کیش جا رہا ہے، یا اس وجہ سے کہ ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کا بینیفٹ ہمیں کئی سالوں تک ملتا رہے گا، اس کی وجہ سے جو ہے نا کیش جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا تو بینیفٹ لے چکے ہیں یا بینیفٹ لیتے رہیں گے ان کی وجہ سے. تو وہ خرچے، وہ چیزیں جن کا بینیفٹ آپ کئی سالوں تک لیتے رہتے ہیں وہ کہلاتے ہیں آپ کا فکس ایسٹس. اور جب بزنس جو ہے، آرگنائزیشن جو ہے فکس ایسٹ ایکوائر کرتی ہے، خریدتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے پیمنٹ کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہم ایکسپینڈیچر، جس کو کیپٹل ایکسپینڈیچر بھی کہا جاتا ہے. اس کو کیپٹل ایکسپینڈیچر بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ ایکسپینڈیچر ہیں، یہ وہ کیش پیمنٹ ہیں جن وہ ہم نے جو ہے ایسٹ ایکوائر کرنے کی وجہ سے ہم نے کیش پیمنٹ کی ہے. پھر نیچے کیا کہتا ہے کہ ایکسپینڈیچر انکر فار اے لانگ ٹرم پیریڈ اینڈ بینیفٹ آف دیس ایکسپینڈیچرز آر ریسیوڈ اوور دا لانگ. یہ ابھی بات ہو چکی ہے ہماری کہ
ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ پیمنٹس ہوتی ہیں جن کا بینیفٹ ہم لانگ ٹرم تک لیتے رہیں گے. صحیح، یعنی کہ آج ہم نے پیمنٹ کی اور اس کا بینیفٹ ختم ہو گیا، نہیں. ہم بلڈنگ لیتے ہیں، اس کا بینیفٹ ہم 50 سال تک لیتے ہیں. ہم گاڑی خریدتے ہیں، وہیکل لیتے ہیں، اس کا بینیفٹ ہم ایٹ لیسٹ 10 سال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. فرنیچر فکسچر اور اکوپمنٹ اور یہ تمام جو ہوتے ہیں اے سی وغیرہ جو ہے، اس کا بینیفٹ ایٹ لیسٹ ہم 10 سال تک لیتے ہیں. تو وہ خرچے جن کا بینیفٹ ہم لانگ ٹرم جو ہے ہم لیتے ہیں، وہ ان خرچوں کو ایکسپینڈیچر کہتے ہیں. یا وہ کیش پیمنٹ جن کا بینیفٹ ہم لانگ ٹرم لیتے رہیں گے، وہ پیمنٹس کہلاتی ہیں ایکسپینڈیچر، جسے کیپٹل ایکسپینڈیچر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایکسپینس لفظ آیا، یہ بھی کیش آؤٹ فلو ہے، یہ بھی کمپنی کے خرچوں کے لیے ہم نے دیا ہے، اوپر بھی کمپنی کے خرچوں کے لیے دیا ہے. لیکن جو خرچے ہیں یہ لانگ ٹرم ہم کو فائدہ دیں گے، اور یہ جو خرچے ہیں یہ دین اینڈ دیئر ان کا بینیفٹ ختم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے بجلی کا بل جو ہے نا آیا، آپ نے دیا، پیمنٹ کر دی. کیونکہ بجلی کا بل آپ اس سے بینیفٹ لے لیتے ہیں، پھر آتا ہے ٹیلی فون، رینٹ، یہ تمام جو ہے جب آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا بینیفٹ آپ کا ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایکسپینس ریفرز ٹو دی اماؤنٹ اسپینڈ بائی دا بزنس آرگنائزیشن فار دی آن گوئنگ آپریشن آف دا بزنس ٹو انشور ریونیو ریکگنیشن. ایکسپینس ریفر کرتا ہے اس اماؤنٹ کو جو کہ اسپینڈ کرتا ہے بزنس، یعنی کہ بزنس خرچ کرتا ہے، بزنس یا آرگنائزیشن، فار آن گوئنگ آپریشن. اب آپ نے بلڈنگ لی، ختم، اب بار بار تھوڑی پیمنٹ کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ بجلی مسلسل استعمال کر رہے ہیں اور مسلسل پیمنٹ کر رہے ہیں. یہ آن گوئنگ جو ہے نا ایک سلسلہ لگا ہوا ہے کہ آپ نے کمپنی کے آپریشن کو چلانے کے لیے جو ہے، کیوں چلا رہے ہیں کمپنی کا آپریشن؟ بھائی ٹو جنریٹ ریونیو جنریٹ کے لیے آپ کو آپریشن کرنا پڑتا ہے نا بزنس کا. تو ریونیو جنریشن کے لیے جو خرچے ہوتے ہیں، جو کیش پیمنٹ ہوتی ہیں، ان کو ہم ایکسپینس کہتے ہیں. این ایکسپینس، آگے دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے. این ایکسپینس is an amount spent by a business in the process of earning revenue and whose benefit expired in a period. اوپر کی لائن ہے وہی ہیں جو اوپر ڈسکس کیے ہیں، لیکن یہاں پہ ہے whose benefit expires in a period. یہ سب سے اہم چیز ہے کہ یہ وہ پیمنٹ ہیں جن سے آپ بینیفٹ جو ہے، ان پیمنٹس کی بینیفٹ جو ہے آپ اگلے سال نہیں لے سکتے. وہ جس مہینے کا ہے، جس وقت کا ہے، جس دن کا ہے، جس گھڑی کا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایکسپائرڈ ہوتا ہے، وہ نیکسٹ پیریڈ میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. آپ ٹرانسپورٹیشن، جب آپ آفس کسی کام سے جاتے ہیں تو ٹرانسپورٹیشن آپ کی کاسٹ آتی ہے. آپ جس جگہ پہ اترے، آپ نے پیمنٹ کی کیب کو اور چلے گئے، وہاں پر وہ ایکسپینس کا بینیفٹ آپ نے لے لیا. اب آپ واپس جب دفتر آئیں گے تو پھر نیا جو ہے نا آپ نے کیب کریں گے، اور نئی جو ہے نا واپس آنے تک کا جو کرایہ ہوگا، جیسے ہی آپ کرایہ دیں گے تو اس کرایے کا بینیفٹ جو تھا وہ وہاں پہ ایکسپائر ہو گیا. وہ اگلے دن نہیں جائے گا، نہ شام کو دوبارہ بھی اگر آپ اس میں بیٹھیں گے تو آپ کو شام کو کرایہ الگ دینا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے. لائک یہ رننگ ایگزامپل صحیح ہے یہ والی. اس کا مطلب ہوتا ہے این ایکسپینڈیچر ہوز بینیفٹ از فنشڈ
اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایسا ایکسپینڈیچر ہے، ٹھیک ہے، جس کا بینیفٹ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، ایکسپائرڈ ہو جاتا ہے امیجیٹلی، فوراً. جیسے سیلری، اب جون کی سیلری ہے تو جون کی سیلری کا آپ پیمنٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پر 30 جون کو آپ لاسٹ ڈے پیمنٹ کرتے ہیں، تو جیسی پیمنٹ کی اس کا بینیفٹ ختم ہو گیا، آپ آلریڈی لے چکے ہیں، لوگوں سے کام آپ کروا چکے ہیں، ٹھیک ہے. رینٹ، مارچ کا رینٹ تھا، 31 مارچ کو آپ نے رینٹ پے کیا، صحیح ہے، بینیفٹ ختم ہو گیا، آپ نے ایکسپینس کر دیا، آپ نے پیمنٹ کر دی. اسی طریقے سے کنوینس کا میں بتا چکا ہوں، اور اینڈ سو آن. تو ایکسپینڈیچر جو ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں، دس ایکسپینڈیچر تو دونوں ہوتے ہیں، بٹ ایک ہوتے ہیں کیپٹل، ایک ہوتے ہیں ریونیو. ریونیو کو ہم ایکسپینس کہتے ہیں اور کیپٹل ایکسپینڈیچر کو ہم ایسٹ میں لے کے جاتے ہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا جو ہے نا کہ یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ ایکسپینڈیچر کیا ہے، اور آپ کا وہ دوسری لائٹ لانی بھول گیا تھا میں. چلیے جی، اچھا جی، اب یہاں تک تو آلموسٹ مکمل ہو گئی ہیں. یہ ایک فردر میں نے تھوڑا سا چارٹ سا بنایا تھا کہ میننگ آف دا ٹرمز ایکسپینس اینڈ ایکسپینڈیچر، اچھا لگا مجھے. ایکسپینس ہے، ایکسپینس آر دوز کاسٹ دیٹ انکر ٹو ارن ریونیو. ایکسپینس وہ کاسٹ ہوتی ہے، وہ پیمنٹس ہوتی ہیں جو کہ ریونیو کو ارن کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. ایکسپینڈیچر is the cost that is spent on purchase or growth of fixed asset. ایکسپینڈیچر وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ فکس ایسٹ کمپنی کے لیے خریدتے ہیں کہ وہ لانگ ٹرم ہم کو منافع دیں گے، ٹھیک ہے. ایفیکٹس آف فائنینشیل آن فائنینشیل اسٹیٹمنٹ، ایکسپینس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ایکسپینس افیکٹس آف کمپنیز پروفٹ اینڈ لاس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایز دے اپیئر ایز کاسٹ انکرڈ ٹو ارن ریونیو، چونکہ یہ وہ کاسٹ ہوتی ہے، یہ وہ پیمنٹ ہوتے ہیں جن کی مدد سے آپ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، ارن کرتے ہیں، صحیح ہے. اور ایکسپینڈیچر ڈز ناٹ ہیو اینی امپلیکیشن آن دا پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ. ایکسپینڈیچر کا تعلق انکم اسٹیٹمنٹ یا پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ سے نہیں ہوتا ہے، ریممبر. اور اٹ از ریکارڈیڈ ان بیلنس شیٹ آف دا کمپنی، کیونکہ ان کا تعلق ٹو ایکوائر سم ایسٹس فار دا کمپنی، صحیح ہے، ٹو گیٹ اے لانگ ٹرم بینیفٹ فار دا کمپنی. تو ایکسپینڈیچر کا تعلق پروفٹ اینڈ لاس سے نہیں ہوتا، نہ یہ انکم اسٹیٹمنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں، بلکہ ان کا تعلق کمپنی کی بیلنس شیٹ سے ہوتا ہے، صحیح ہے. ٹرم ایکسپینس جو ہے، این ایکسپینس از جنرلی فار دا شارٹ ٹرم کاسٹ آف دا کمپنی. یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایکسپینس جو ہوتے ہیں وہ شارٹ ٹرم یا ویری شارٹ ٹرم جو ہے نا کاسٹ ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی. جیسے میں نے کنوینس کی مثال دی، جیسے رینٹ کی مثال ہے، جیسے الیکٹریسٹی کی مثال ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے. اور ایکسپینڈیچر کیا ہوتے ہیں؟ یوزلی اے لانگ ٹرم کاسٹ آف دا کمپنی. ایکسپینس شارٹ ٹرم کاسٹ ہوتی ہے اور ایکسپینڈیچر لانگ ٹرم کاسٹ ہوتی ہے. لانگ ٹرم کاسٹ کیسے ہوتی ہے؟ چونکہ یہ ایسٹس لیتے ہیں، ایسٹ خریدتے ہیں جن کی ایکسپیکٹڈ لائف جو ہوتی ہے مور دین 5 ایئرس کم از کم ہوتی ہی ہوتی ہے، صحیح ہے. تو 5 سال تک آپ یہ جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس سے فائدہ لیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ لانگ ٹرم کاسٹ ہوتی ہے، اور یہ ویری شارٹ ٹرم کاسٹ ہوتی ہے، جیسا کہ کنوینس کی مثال دی. پھر a number of times suffered، ایکسپینس جو ہوتا ہے
انکر ہوتا ہے ملٹیپل ٹائم ان اے فائنینشیل ایئر. یعنی کہ کوئی بھی جو فائنینشیل ایئر ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ہمارا پاکستان میں زیادہ تر فائنینشیل ایئر جو ہے 1 جولائی سے 30 جون تک کا ہوتا ہے. اس ایک سال کے دوران یہ جو ایکسپینس ہوتا ہے مسلسل بار بار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایکسپینسز آر ہائی اینڈ ویری فریکوینٹ ایکسپیکٹڈ. اور یہ ہائی ہوتے ہیں اور ان کی جو ہیپننگ ہوتی ہے کہ یہ وقوع پذیر ہوں گے وہ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ کا کنوینس روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی جا رہا ہوتا ہے. الیکٹریسٹی 12 مہینے، ہر مہینے آپ پیمنٹ کر رہے ہوتے ہو. رینٹ 12 مہینے پے کرتے ہو. لیکن اچھا آگے ایک پیج اور اس کا ہے، یہاں پہ میں لگا کے اس کو آگے پڑھتے ہیں اور پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. اب یہ ہم نے تیسرا پیج لگایا ہے جو ہم پڑھ رہے تھے، یہ پیج نمبر 1 ہے. ہم ایکسپینس اور ایکسپینڈیچر پڑھ رہے تھے، یہ پیج نمبر 1 ہے اس کا. پھر اس سے کنٹینیو کیا پیج نمبر 2 اور دین یہاں پہ پیج نمبر 3 میں ہم آتے ہیں. وہاں تک ہم نے کہ اس کی پڑھ لی تھی کہ ایکسپینس جو ہے بار بار وقوع پذیر ہوتے ہیں، اور ایکسپینڈیچر جو ہے ایکسپینڈیچر از انکرڈ ونس اور ٹوائس ان اے پیریڈ. یعنی کسی بھی سال جو ہے ایک یا 2 دفعہ اور بعض دفعہ ہوتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ظاہر ہر سال تو کوئی وہیکل نہیں خریدے گا نا، ہر سال تو بلڈنگ کوئی نہیں خریدے گا، یا ہر سال پلانٹ اور مشینری تو کوئی نہیں خریدے گا. تو یہ کبھی کبھار جو ہے نا یہ وقوع ہوتے ہیں، یا مطلب پیمنٹ ہوتی ہے. ایکسپینڈیچرز آر ناٹ ایکسپیکٹڈ ان دیٹ فریکوینٹ مینر. ان دیٹ مطلب دیٹ سے مراد جس طرح سے ایکسپینس انکرڈ ہو رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ایکسپینڈیچر انکرڈ نہیں ہوتے. صحیح ہے. پرپز آف اسپینڈنگ کیا ہوتا ہے؟ ایکسپینس کا جو ہے این ایکسپینس از ڈن فار جنرل ایکسپینسز. جو کہ آپ کے ایکسپینس جو ہوتے ہیں، خرچے جو ہوتے ہیں، وہ آپ کی جنرل ایکسپینسز ہوتے ہیں جو ہم ابھی تک بات کرتے آئے ہیں. ٹرانسپورٹیشن ہے، کنوینس ہے، سیلری ہے، ٹھیک ہے، اور رینٹ ہے، الیکٹریسٹی ہے، گیس ہے، ٹیلی فون ہے، اینڈ وائس ورسا، بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے. ایکسپینڈیچر جو ہوتا ہے از ڈن فار کیپٹل اینڈ ریونیو ایکسپینڈیچر. یہ یاد رکھیے گا، ایکسپینڈیچر جو ہے دونوں کے لیے، کیپٹل اور ریونیو ایکسپینڈیچر کے لیے ہوتا ہے. An organization does expenditure to establish it so that it can operate. اب کیپٹل ایکسپینڈیچر اور ریونیو ایکسپینڈیچر جو ہے ڈیٹیل میں وہ آگے ہیں، ورنہ تو ابھی سب چیزیں مکس ہو جائیں گی. اچھا، کیپٹل جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ یہ ٹو ایکوائر ایسٹ فار دا کمپنی ٹو ڈو دا بزنس. اچھا، ایگزامپل کیا ہیں ایکسپینس کی ہیں؟ مسلسل ہے، سیلری، رینٹ، ویجز ایکسیٹرا. ایکسپینڈیچر کی ایگزامپل ہیں نیو لینڈ خریدی، پرچیز آف نیو پلانٹ خریدا، اینڈ ایکسیٹرا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہم نے دیکھی اور ہم نے ٹرمز دیکھی، اور دیٹ ول ہیلپ. آگے جو ہے ہم جو لیکچر بنائیں گے اس میں جو ہے نا یہ تمام چیزیں ہیلپ کریں گی. ان کو دیکھیے گا اور ان کی جو ہے نا اپنے پاس پرنٹ آؤٹ نکال کے رکھ لیے گا. ٹھیک ہے. تو آپ کو مدد دے گا، یا فائل بنا کے رکھ لیے گا اور سمجھنے کی ضرور کوشش کیجیے گا، کیونکہ آئی ہوپ all of you will get what I want to do from your children. صحیح ہے. چلیے اب ہم اس سیشن کو کلوز کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے آگے دیکھتے ہیں. اب آگے جو ہے جو بورڈ کے اوپر ہم کریں گے سوالات، وہ اسٹارٹ کریں گے اس لیکچر کے بعد. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.